نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ اس روئے ارضی پر انسانی ہدایت کے لیے اللہ تعالی جل شانہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وہ کامل ترین ہستی ہیں جن کی زندگی اپنے اندر عالم انسانیت کی مکمل رہنمائی کا پورا سامان رکھتی ہے۔ رہبر انسانیت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ اور یہ اسوہ ہم تک صحیح سالم ہم تک کس طرح پہنچا، یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ کے بعد آنے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ نفوس قدسیہ مختلف انداز سے دین کی خاطر قربانیاں نہ دیتے تو یقیناً دین کی یہ ترقی بھی نظر نہ آتی۔ بہت بہتر ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کرام کی قربانیوں کے بارے میں مختصر طور پر جان کر اپنی ذات میں بھی اس کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قربانیوں کی اقسام۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ان قربانیوں کا مطالعہ کیا جائے تو انہیں واضح طور پر 5 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مالی قربانی، نمبر 2 جسمانی قربانی، نمبر 2 روحانی قربانی، نمبر 4 جانی قربانی، نمبر 5 خواہشات کی قربانی۔ نمبر 1 مالی قربانی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کی خاطر مال خرچ کرنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ جب بھی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس معاملے میں بھی خرچ کی ترغیب ارشاد فرمائی، ان پاکیزہ نفوذ نے خوب دل کھول کر دین کی امداد کی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ سے بڑے بڑے انعامات کے مستحق بنتے چلے گئے۔ نمبر 2 جسمانی قربانی۔ اللہ عز و جل کے ان محبوب بندوں نے راہ دین میں مالی قربانی کے ساتھ ساتھ بے شمار جسمانی مشقتیں بھی برداشت کی۔ ان تکلیفوں کو بڑھ کر ایک حساس دل رکھنے والے کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ واقعی یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ ان حضرات نے سخت آزمائشوں پر پورا اترنے کی سعادت حاصل کی، ورنہ عام حالات میں ایسی اذیتیں برداشت کرنا انسانی بس کی بات نہیں۔ جیسے کہ سبق نمبر 41، 42 اور 43 میں حضرت بلال کے تذکرے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تذکرے میں پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کی اطلاع ان کے باپ کو ملی تو وہ سخت برہم ہوا۔ آپ باپ کے غضب سے بچنے کے لیے کہیں چھپ گئے۔ ان کے والد ابو احیہ نے اپنے دوسرے بیٹوں کو ان کی تلاش کے لیے بھیجا، وہ انہیں پکڑ کر باپ کے پاس لے آئے۔ باپ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ملامت کرنے کے بعد اس بے دردی سے پیٹا کہ اس کے ہاتھ کی لکڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جب مارتے مارتے تھک گیا تو کہا، دین محمد کو چھوڑ دے ورنہ تیری خیر نہیں۔ آپ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، چاہے میری جان چلی جائے، میں اللہ کے برحق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اقدس ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا۔ باپ نے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ باپ نے مزید زد و کوب کرنے کے بعد کہا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری قوم سے الگ راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ ان باتوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا جھجک جواب دیا، خدا کی قسم وہ جو کچھ فرماتے ہیں میں ہر حالت میں ان کی پیروی کروں گا۔ باپ نے تنگ آ کر کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر میں تجھے کھانا نہ ملے گا۔ آپ نے اطمینان سے کہا،
آپ میرا رزق بند کر دیں گے تو اللہ عز و جل مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ پھر آپ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز آپ مکہ مکرمہ کے نواح میں سنسان جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے کہ باپ کو خبر ہو گئی۔ اس نے آپ کو بلوا کر پھر ورغلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا میں مرتے دم تک اسلام ترک نہ کروں گا۔ یہ سن کر باپ نے ان کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گئی۔ پھر اس نے آپ کو قید کر دیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک بھوکے پیاسے مکہ کی ہولناک گرمی میں قید تنہائی کی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ چوتھے دن موقع پا کر بھاگ نکلے اور نواح مکہ میں چھپ گئے۔ کچھ عرصہ بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسرے قافلے کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب شام میں داخل ہوا تو رومیوں میں مسلمان دشمنی کا جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ جنگی قیدیوں کو بھی نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالتے تھے۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ رومیوں نے تانبے کی ایک گائے بنا رکھی تھی، اس کے پیٹ میں روغن زیتون ڈال کر نیچے آگ جلاتے رہتے تھے۔ اگر مسلمان نصرانیت قبول کر لیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، اگر دین ترک کرنے سے انکار کرتے تھے تو انہیں کھولتے تیل میں ڈال دیتے تھے۔ ہجرت سے قبل حضرت سعد رضی اللہ تعالی کی زندگی کا سب سے تابناک باب وہ ہے جس میں آپ 3 سال 7 ہجری تا 10 ہجری تک آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت میں شیب ابی طالب مقصور رہے۔ شیب ابی طالب کی مقصوری اگرچہ بنی ہاشم بنی مطلب سے مخصوص تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاشمی نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خاطر بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ 3 سال تک ہولناک مصائب برداشت کرتے رہے۔ اس زمانے میں بے کس محظورین بعض اوقات درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو مجھے سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا، کوڑ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان پاکیزہ فطرت جانثاران رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کس قدر عظیم مصیبتیں کتنی استقامت سے برداشت فرمائیں۔ اس استقامت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ کفار ان مسلم حضرات کے دین سے پھر جانے سے مایوس ہو گئے اور ان کی یہ مایوسی دین کی تقویت کا سبب عظیم واقع ہوئی۔ نمبر 3، روحانی قربانی۔ عموماً قلبی تکلیف جسمانی اذیت سے زیادہ ازمائش کا باعث بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بعد میں آنے والوں کے لیے بے شمار مثالیں چھوڑ گئے۔ نمبر 1، حضرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے سوا سال پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت قصد کیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے بچے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو غیرہ کو ان کی خبر ہوئی تو انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم جا سکتے ہو لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل آپ سے چھین کر چل دیے۔ اتنے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو عبد الاسد کے لوگ بھی آ پہنچے۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچے کو بھی چھین لیا اور بنو غیرہ سے کہنے لگے تم نے ہمارے آدمی سے اپنی لڑکی کو چھینا تو ہم اپنے بچے کو تمہارے پاس کیوں چھوڑیں۔ اسی چھینے جھپٹی میں بچے کا ہاتھ اتر گیا۔ علامہ بلازری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا ہاتھ مرتے دم تک ٹھیک نہ ہوا۔ یہ ایک دردناک صورتحال تھی، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دل پر پتھر رکھ کر بیوی بچے کے بغیر تنے تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں میاں بیوی اور بیٹا جدائی کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطری طور پر شوہر اور بچے کی جدائی کا بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی اور سارا دن ایک ٹیلے پر بیٹھ کر گریہ زاری کرتی۔ پورا 1 سال اس طرح گزر گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک رحم دل اور صاحب اثر شخص نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور کہا کہ یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس مسکین کو اس کے شوہر بچے سے دور رکھیں گے؟ ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور شجاع ہے اور ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی تقریر سن کر دوسروں کو بھی رحم آ گیا
اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب بنو عبد الاسد نے سنا تو انہیں بھی رحم آ گیا اور انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ منورہ کی طرف بیٹے کے ہمراہ روانہ ہوئیں۔ راستے میں عثمان بن طلحہ ملے، یہ بھی ایمان نہ لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ انہیں اس قافلے پر رحم آیا اور انہیں مدینہ تک پہنچا دیا۔ حضرت بی بی ام سلمہ کا شوہر اور بچے کے بغیر 1 سال تک تڑپنا اور وہ سلمہ کا بیوی بچے کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے 1 سال تک دور رہنا کس قدر قلبی اذیت کا باعث بنا ہوگا، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جو ایک طویل عرصے تک اپنے گھر والوں سے دور رہا ہو۔ 4 فرزندوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 فرزندوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کے لیے کاسی آئی تھیں۔ جس وقت لڑائی کا تندور پوری طرح گرم ہوا تو آپ نے بیٹوں کو حکم دیا کہ میرے بچوں جاؤ اور آخری دم تک راہ حق میں لڑو۔ ماں کا حکم سنتے ہی چاروں بھائی گھوڑوں کی باگیں اٹھائے رجز پڑھتے ہوئے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ والدہ نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے فرزندوں نے پیٹھ نہیں پھیری، اللہ عز و جل نے ان کی شہادت کا شرف مجھے بخشا۔ اس ذات رحیم سے مجھے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت کے سائے میں میرے بچوں کے ساتھ مجھے بھی جگہ دے گا۔ بڑھاپے کی حالت میں 4 جوان بیٹوں کی ہمیشہ کی جدائی کس قدر تکلیف دہ معاملہ ہے، یہ کسی ماں سے پوچھیں تو بہتر ہے۔ نمبر 4 جانی قربانی۔ ہر انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو اس کے بدلے میں بڑی سے بڑی چیز قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب دین کی خاطر جان قربان کرنے کا موقع آیا تو چشم فلک یہ مناظر دیکھ کر میں حیرت ہو گئی کہ ان حضرات نے اس معاملے میں بھی کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا جنت میں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے ہاتھ کی کھجوری پھینکی اور لڑائی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ مرتبہ شہادت پایا۔ نمبر 2 جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے چلنے لگے تو مدینہ کے ایک گھر میں ایک باپ اور بیٹے کے درمیان عجیب غریب اور بے نظیر مباحثہ جاری تھا۔ باپ بیٹا گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی مرد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک یہی رہے اور دوسرا جہاد میں شریک ہو۔ تم جوان ہو اور گھر کی دیکھ بھال بہتر طور پر کر سکتے ہو، اس لیے تم یہاں رہو اور مجھے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ جانے دو۔ اس کے جواب میں سعادت مند فرزند نے عرض کی، بابا جان اگر جنت کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہوتا تو مجھے گھر پر رہنے میں کوئی عذر نہ تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت دی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امر کا بھی حق ادا کر سکوں، اس لیے آپ یہاں رہیے اور مجھے جانے کی اجازت دیجیے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شرف شہادت بخشے۔ بڑی تکرار کے بعد باپ نے فیصلہ کیا کہ قرہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلا وہ جہاد میں جائے گا۔ بیٹے نے رضامندی کا اظہار کیا، قرہ ڈالا گیا تو بیٹے کا نام نکلا۔ ان کے بیٹے کو اتنی مسرت ہو رہی تھی کہ پاؤں زمین پر ٹکتے نہ تھے۔ ان فرزند کا نام سعد اور والد کا نام خسیمہ رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ذوق شوق کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی امرکابی بدر پہنچے اور تیمہ بن عدی یا عمر بن عبدو کے ہاتھوں ہمیں شہادت نوش فرمایا۔ علامہ ابن یاسر رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ جنگ احد سے ایک دن پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرمائی کہ اے الہی کل جو دشمن میرے مقابلے میں آئے وہ بڑا بہادر غضبناک ہو اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیری راہ میں اس کو قتل کر دوں۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہتے ہوئے دعا فرمائی کہ الہی میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو نہایت جنگجو اور طاقتور ہو، مجھے شہادت نصیب ہو اور وہ میرے کان ناک کاٹ ڈالے جب میں تو اس سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ تیرے کان ناک کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں کہ اے اللہ عز و جل تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے۔ اور سعد رضی اللہ تعالی نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ دل سے نکلنے والی دونوں دعاؤں نے درجہ قبولیت پایا۔ چنانچہ دوران جنگ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے ایک نامی گرامی مشرک کو قتل کیا
اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن اخنس ثقفی کے ہاتھ سے جام شہادت پیا۔ مشرکین نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا اور کان ناک ہونٹ کاٹ کر دھاگے میں پروئے۔ لڑائی کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کی لاش پر ہوا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، خدا عز و جل کی قسم، عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ نمبر 6، خواہشات کی قربانی۔ انسانی خواہشات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بسا اوقات ان میں بہت شدت پائی جاتی ہے اور کبھی ان کا زور ہلکا ہوتا ہے۔ کمزور خواہش کا دبانا آسان، جبکہ زبردست تمنا کو پایا تکمیل تک پہنچنے سے روکنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ پھر وہ دل میں مچنے والی کوئی خواہش فوراً پوری ہو رہی ہو اور پھر کسی وجہ سے اسے روکا جائے تو اتنی مشقت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی تمنا بہت عرصہ تڑپتے رہنے کے بعد پوری ہونے کا موقع ہے اور پھر اسے روکنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً بہت اذیت تکلیف کا باعث اور زبردست مجاہدہ درکار ہے۔ ہمارے اسلاف کرام اپنی پوری زندگی اسلام کی راہ میں اسی قسم اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے گزار کر ہمارے لیے زبردست عملی نمونہ چھوڑ گئے۔ اسی ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ حاضر خدمت ہے۔ علامہ ابن یاسر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی بھی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھے رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں کئی مقام پر پیغام بھیج چکا ہوں لیکن سب نے رد کر دیا ہے۔ اپنے جانثار کی اس درخواست کو سن کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اسے صرف اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا، اے سعد گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اس وقت عمر بن واہب ثقفی کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا رشتہ آپ کی بیٹی سے کر دیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ ارشاد سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ شاداں فراں حضرت عمر بن واہب رضی اللہ تعالی نے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر بن واہب ثقفی رضی اللہ تعالی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی درستی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماں پیکر ذہین فتین لڑکی کی شادی ایسے شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ تعالی کا پیغام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت مند بیٹی نے یہ تمام گفتگو سن لی تھی۔ جو نہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ واپس جانے کے لیے پلٹے، وہ لپک کر آئیں اور آواز دی کہ اے اللہ کے بندے واپس آؤ، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کو تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم راضی ہوں میں بھی اس پر راضی ہوں۔ لیکن اتنی دیر میں حضرت سعد آگے بڑھ چکے تھے اس لیے یہ بات نہ سن سکے۔ پھر نیک بخت بیٹی نے والد سے کہا کہ بابا جان، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے آپ اپنے نجات کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان کی پرواہ نہ کی اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرستادہ کے ساتھ درست سلوک کیا۔ حضرت عمر بن واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے انکار پر سخت شرمندہ ہوئے اور ڈرتے ڈرتے برگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں دیکھ کر سوال کیا کہ تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹایا تھا؟ حضرت عمر بن واہب رضی اللہ تعالی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک میں نے انہیں لوٹایا تھا لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی ہے، میں ان سے واقف نہ تھا اس لیے ان کی بات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے پیام نامنظور کیا تھا۔ خدا عز و جل کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے اپنی لڑکی سے ان کی شادی منظور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا عذر قبول فرماتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد، میں نے تمہارا عقد بنت عمر بن واہب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسرت انگیز خبر سن کر بازار گئے اور ارادہ فرمایا کہ دلہن کے لیے کچھ تحائف خریدیں۔ ابھی ارادہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک منادی کی آواز کانوں میں پڑی کہ اے اللہ عز و جل کے شہ سوارو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ آپ رضی اللہ تعالی نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزاروں منگیں اور ارمان تھے، بار بار مایوس ہونے کے بعد شادی کا مزدت سنا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا اور دلہن کے لیے تحفے خریدنے کا خیال دل سے یکسر نکل گیا۔
جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ تھی اس سے ایک گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر امامہ باندھ کر سالار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں غزوے میں جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ آپ کے پاس اس سے پہلے نہ گھوڑا تھا، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ کبھی امامہ اس طرح باندھا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میدان جہاد میں آپ ایسے جوش شجاعت سے لڑے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا اڑ گیا تو اس کی پشت سے کودے اور آسینے چڑھا کر پیادہ پا ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی دیکھ کر انہیں شناخت کر لیا اور آواز دی کے ساتھ، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دنیا مافیا سے بے خبر اس جوش و رفتگی سے لڑ رہے تھے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز نہ سن پائے، اور اسی طرح انداز شجاعت دیتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت خبر ہوئی تو آپ ان کی لاش کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا اور پھر دعائے مغفرت کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے سعد کا قد عمر بن واب کی لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا، اس لیے اس کے متروک سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہتھیار گھوڑا اس کے پاس پہنچا دو اور اس کے ماں باپ سے جا کر کہہ دو کہ اب خدا عز و جل نے تمہاری لڑکی سے بہتر حور سے سعد کا نکاح کر دیا ہے۔ برادران اسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا دیانتدارانہ محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے اصول کے لیے اصلاح معاشرے کا ذہن بنا کر عملی کوشش مصروف عمل ہیں؟ کیا ہمیں موجودہ معاشرے کے بدترین صورتحال کی بہتری کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ کیا ہم نے کبھی خوف کیا ہے کہ بروز قیامت ہم سے بھی اپنے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں کی اصلاح کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کیا ہم نے جنت کی خواہش رکھنے کے باوجود اس کے اصول کے لیے تبلیغین کو بھی ذریعہ بنایا ہے؟ افسوس، صد افسوس، یقیناً ان سوالات کے جواب میں ہمارے پاس انکار کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ اگر ہمیں اپنے دین سے محبت ہوتی تو جس طرح اپنے کاروبار، نوکری کے فائدے نقصان پر ہمیں خوشی غم محسوس ہوتا ہے، ویسے ہی دینی ترقی تنزلی پر بھی محسوس ہوتا۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ تو دینی ترقی پر دل میں خوشی کی لہریں اٹھتی ہیں اور نہ ہی اس کے نقصان پر راتوں کی نیندیں اور بھوک غائب ہوتی ہے، حتیٰ کہ کبھی چہرے پر افسردگی کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا مطلوب ہوتی تو ہم بھی اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے تبلیغ دین کا فریضہ باقاعدگی سے خوش دلی کے ساتھ سر انجام دیتے، لیکن ہم تو اسے ایک بوجھ تصور کرتے ہوئے اپنی جان چھڑاتے نظر آتے ہیں، اور اس طریقے سے حصول رضا کا ذہن بنانا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ یوں نہیں، اگر ہمیں احساس ذمہ داری ہوتا تو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے معاشرے یا کم از کم اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی تو سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرتے، لیکن ہمارا تو ذہن بن چکا ہے کہ دین کا کام فقط امامہ باندھنے والا، داڑھی رکھنے والا یا مسجد کا امام خطیب مولوی کرے گا، میں کیوں کروں، فلاں کرے گا۔ ہمیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کاش ہم غور کر لیتے کہ دین صرف داڑھی، امامے والے یا مسجد کے امام یا خطیب یا فلاں عثمان بھائی کا نہیں، ہمارا بھی تو ہے۔ تو جس طرح ان پر خدمت دین کی ذمہ داری ہے، ہم پر کیوں نہیں؟ اگر ہمیں گرفت عہد کا خوف حقیقی ہوتا تو یقیناً اطراف میں لوگوں کی آخرتی غفلت اور گناہوں میں سکون کی تلاش کی قابل مذمت کوشش اس کے جواب ہماری سرد میری دل کو بے قرار کر دیتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم تو گناہوں پر دوسروں کی حوصلہ افزائی اور خود عملی طور پر ان سے ہر قسم تعاون کے لیے ہم وقت تیار نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں جنت کی سچی طلب ہوتی تو یقیناً ہم اس راہ میں ہر قسم مشقتیں برداشت کرنے کے لیے ہر وقت اسی طرح تیار رہتے جس طرح دنیا کی سچی لگن ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کا حوصلہ فراہم کرتی رہتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ دنیا کے لیے دھکے، گالیاں، بے عزتی اور ہر قسم ذلت برداشت کر لینے والا اس راہ پاکیزہ میں ایک لفظ بھی برداشت کرنے اور اس صبر کی بدولت جنت میں درجات کی بلندی کے حصول کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ واقعی دین کے لیے اخلاص، قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہی حصہ ہے۔ ہم جیسے نازک اندام مسلمان جنہیں گھر بیٹھی اسلام جیسی لازوال نعمت حاصل ہو گئی ہے، اس معاملے میں کسی قسم کی قربانی کا ذہن بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ نہ تو ہماری جیبوں سے مال نکلتا ہے، نہ ہی اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ لوگ نیک کیسے بنیں گے؟
گناہوں سے کنارہ کشی کس طرح ممکن ہوگی، دشمنان اسلام کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ہمت کرنا ہوگی، دین کے کام کو اپنا کام سمجھنا ہوگا، اس کے نقصان پر افسوس کا اظہار کرنے اور ترقی پر کوشش کرنے والا دل رکھنا ہوگا۔ اور ہم نے ایسا نہ کیا تو ایک وقت آئے گا کہ ایمانی ہلاکت کا باعث بننے والا برائیوں کا یہ سیلاب ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر جہنم کی کسی گندے نالے میں گرا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تبلیغ دین کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 45 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔